محترم ناظرین، ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن ہے، میدان حشر کا عالم ہے اور والدین اپنے اعمال کی کتابیں تھامے لرزاں و ترساں کھڑے ہیں۔ اچانک ان کے سامنے ان کا اپنا بچہ آتا ہے، وہ بچہ جو دنیا میں ان کی خوشی کا سبب تھا، مگر آج اس کے چہرے پر شکوہ نمایاں ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، میرے ماں باپ، تم نے کیوں میری پیدائش کی خوشی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا؟ کیوں میرے عقیقہ کی سنت کو ترک کیا تھا؟ اس لمحے والدین کو سیدھا جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے کو اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ محترم ناظرین، عقیقہ ایک عظیم سنت ہے جو اسلامی تعلیمات میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یہ عمل اولاد کی پیدائش پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے اور نوزائیدہ بچے کے حق میں خیر و برکت کی دعا کا ایک ذریعہ ہے۔ لفظ عقیقہ کا لغوی معنی ہے کاٹنا، اور اصطلاحاً یہ نوزائیدہ بچے کی پیدائش پر قربانی کے طور پر جانور ذبح کرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم عبادت ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں براہ راست یا بالواسطہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مفسرین نے اس آیت کو قربانی کے عمومی تصور پر لاگو کیا ہے، جس میں عقیقہ کی سنت بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ کو اہم قرار دیا اور اپنی زندگی میں اس عمل کو ادا کیا۔ ہر نو مولود بچے کو شیطان اپنی انگلیوں سے چھوتا ہے، مگر حضرت مریم علیہ السلام شیطان کے چھونے سے محفوظ رہیں۔ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت اس پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ عقیقہ کر دینے سے بچہ کی سب الا بلا دور ہو جاتی ہیں اور آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی اچھی پرورش اس کے عقیقے سے بندھی ہوتی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے۔ جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے۔ عقیقے سے منعم کے احسان کا قرض ایک طرح ادا ہو جائے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچہ بچپن میں مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا جاتا ہے، واپس نہیں کیا جاتا، اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرہون یعنی گروی رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ عقیقہ کے ذریعے ایک خاص روحانی برکت سے محروم رہ سکتا ہے اور والدین اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہے، میدان حشر کا عالم ہے اور والدین اپنے اعمال کی کتابیں تھامے لرزاں و ترساں کھڑے ہیں۔ اچانک ان کے سامنے ان کا بچہ آتا ہے، اور وہ بچہ جو دنیا میں ان کی خوشی کا سبب تھا، مگر آج اس کے چہرے پر شکوہ نمایاں ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، میرے ماں باپ، تم نے کیوں میری پیدائش کی خوشی پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا؟ کیوں میرے عقیقہ کی سنت کو ترک کیا؟ اس لمحے والدین کا دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو کوتاہی نے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے بچے کو ایک روحانی برکت سے محروم کر دیا تھا۔ یہ لمحہ ان کے لیے سزا سے زیادہ اذیت ناک ہوگا،
کیونکہ وہ جان لیں گے کہ ان کے عمل نے ان کی اولاد کی حفاظت اور برکت میں کمی کی تھی۔ اس کی شدت کا اندازہ صرف آخرت کے اس مقام پر ہوگا جہاں معافی کی التجا بھی بے اثر ہو سکتی ہے۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عقیقہ ترک کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن ایک بڑی سنت چھوٹ جاتی ہے۔ عقیقہ نہ کرنے پر کوئی دنیاوی سزا مقرر نہیں کی گئی، مگر قیامت کے دن والدین کو اللہ کے حضور جواب دہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے جسے ترک کرنا ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ عقیقہ کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر مبنی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہر بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی رکھا جاتا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں، اس کا نام رکھا جائے۔ عقیقہ کا عمل لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے مسنون ہے، مگر اس میں تعداد کا فرق ہے۔ لڑکے کے لیے 2 جانور اور لڑکی کے لیے 1 جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے عقیقہ کیا اور ہمیں اس سنت کی تاکید فرمائی۔ عقیقہ کے ساتھ سر کے بال منڈوانا بھی سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کی پیدائش پر ان کی عقیقہ کے جانور ذبح کیے اور ان کا سر منڈوایا اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی۔ عقیقہ کرنے کا مقصد صرف شکر گزاری نہیں بلکہ روحانی اور جسمانی برکت کا حصول بھی ہے۔ اس عمل سے بچے کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے کی دعا کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ عقیقہ کرنا چاہے تو ضرور کرے۔ عقیقہ کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے۔ اس عمل سے معاشرتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور غربا کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں عقیقہ کی مثالیں واضح کرتی ہیں کہ یہ عمل محبت اور دعا کا مظہر ہے۔ عقیقہ نہ صرف والدین کی طرف سے بچے کے لیے دعا ہے بلکہ معاشرے کے ساتھ خیر خواہی کی علامت بھی ہے۔ عقیقہ ایک مبارک عمل ہے جو والدین کو اولاد کی نعمت کا حقیقی شکر گزار بناتا ہے۔ یہ نہ صرف نوزائیدہ کی زندگی کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے بلکہ والدین کے لیے بھی ایک روحانی تقویت کا باعث ہے۔ اس عمل کو ترک کرنا ایک اہم سنت سے محرومی ہے جس کا اثر دنیا اور آخرت دونوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔